ناظرین، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں وہ معلومات ہیں جو غالباً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ یہ مارچ 1979 کی بات ہے جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے مقدمے میں نامزد ہو کر راولپنڈی جیل میں اپنی زندگی کے آخری گھڑیاں گزار رہے تھے۔ ہائی کورٹ اس مقدمے میں انہیں سزائے موت سنا چکی تھی، سپریم کورٹ اس کی توثیق کر چکی تھی اور اب ان کی اپیل نظر ثانی کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ ایسے میں 20 مارچ 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو نے سید ہاشم رضا کو ایک خط بھی تحریر کیا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا غالباً آخری خط تھا۔ بھٹو نے یہ خط لے کر نصرت بھٹو کے حوالے کیا۔ انہوں نے یہ خط اپنی بہن فخری بیگم کو دیا تاکہ وہ اسے کراچی میں سید ہاشم رضا تک پہنچا دیں۔ بدقسمتی سے وہ سوٹ کیس جس میں یہ خط رکھا گیا تھا کراچی ایئرپورٹ پر فخری بیگم کے سامان سے چوری ہو گیا اور یوں یہ خط سید ہاشم رضا تک بروقت نہ پہنچ سکا۔ سید ہاشم رضا تک یہ اطلاع پہنچی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے بعد ان سے تعلق رکھنے والی تمام اشیاء جیل حکام نے نصرت بھٹو کے سپرد کر دیں۔ نصرت بھٹو سے یہ اشیاء بے نظیر بھٹو تک پہنچی۔ خاصے عرصے تک یہ اشیاء 70 کلفٹن میں موجود رہیں۔ جنوری 1983 میں بے نظیر بھٹو کو جبری جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا۔ پھر 1986 میں وہ وطن واپس لوٹیں جہاں ان کا والہانہ استقبال ہوا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد انہیں اپنے والد سے تعلق رکھنے والی ان اشیاء کو دیکھنے کا موقع ملا۔ پنڈی کی جیل جس نے کئی عجیب مناظر دیکھے، بیگم بھٹو کے سامان کی تلاشی، نوجوان بے نظیر بھٹو کا اپنی سالگرہ کا کیک لیے جیل کی عینی سوراخوں پر دستک دینا، بھٹو سے تمام سہولیات چھن جانا اور آخر کار ایک فاتح کا موت سے ہمکنار ہونا۔ بھٹو کی موت کی خبر کو مخفی رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس جہاں بھٹو بیگمات نظر بند تھیں اور پنڈی جیل دونوں دنیا سے کٹ چکے تھے، شہر کے داخلی حصوں پر کڑا پہرا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر سرحد پار گئی اور 4 اپریل 1979 کی صبح 7 بجے آل انڈیا ریڈیو نے سب سے پہلے سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی خبر نشر کی۔ جلاد طارہ مسیح نے صرف 10 روپے کے معاوضے پر ایک نڈر شخص کو تختہ دار پر لٹکا دیا تھا۔ پھانسی کی خبر کو خفیہ رکھا گیا اور پھر فوجی حکام نے تدفین کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میت کو جیل میں غسل دیا گیا اور اسے تابوت میں بند کر کے ایئر فورس کی میڈیم رینج طیارے 130 کے ذریعے سکھر ایئرپورٹ روانہ کر دیا گیا۔ پائلٹ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے جہاز میں ذوالفقار علی بھٹو کی میت ہے، لیکن اسے جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا تو اس نے میت کو آگے لے جانے سے انکار کرتے ہوئے جہاز کو سرگودا میں لینڈ کرا دیا، جہاں سے ایک اور پائلٹ نے جہاز کو سکھر پہنچایا۔ پھر سکھر ایئرپورٹ سے اس ہیرو کی میت 2 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے، جن میں ایک پر فوجی حکام سوار تھے اور دوسرے پر میت گڑی خدا بخش روانہ کی گئی، جہاں فوج نے پہلے ہی غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر رکھا تھا۔ دونوں ہیلی کاپٹرز میت کے ہمراہ صبح 7 بجے وہاں پہنچے۔ وہاں کے مارشل ایڈمنسٹریٹر بریگیڈیئر سلیم تھے، جنہوں نے بھٹو خاندان کے اہم رکن مظفر علی بھٹو سے میت کی تصدیق کروا کے صرف 10 منٹ میں میت کی تدفین کا حکم دیا۔ مگر چونکہ بھٹو شہید کی پھانسی اور میت آنے کی خبر گاؤں بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، لہذا تمام لوگ پابندیاں توڑ کر گھروں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے فوجی حکام پر زور دیا کہ ہم میت کو اپنی روایت کے مطابق دفن کریں گے۔ بالآخر فوجی حکام گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، جس کے بعد جسد خاکی کو زنان خانے میں لے جایا گیا، جہاں شیریں امیر بیگم، مظفر علی بھٹو، مولا بخش بھٹو اور بھٹو شہید کے منیجر عبدالقیوم خان نے میت کا آخری دیدار کیا۔ بقول عبدالقیوم خان کہ بھٹو کی گردن پر پھانسی کے آثار کے بجائے سینے اور گردن پر زخم کے نشان تھے۔ پھر زنان خانے میں آخری دیدار کے بعد مولانا محمد علی بھٹو نے نماز جنازہ پڑھائی اور باوجود پابندیوں کے جنازے میں لگ بھگ 1500 افراد نے شرکت کی اور ٹھیک 10:30 بجے دن بھٹو کو لحد میں اتار دیا گیا۔
یہ وہی دن تھا جب ذوالفقار علی بھٹو مر کر بھی زندہ ہو گیا، اور کیونکہ وہ عوام کے دلوں میں زندہ تھا لہٰذا ہر سال لڑکانہ کے علاقے گڑی خدا بخش میں ان کی برسی منانے کا سلسلہ 40 سال گزرنے کے باوجود اب بھی جاری ہے۔ ناظرین، اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔